ایک دوست کہتے ہیں میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، ایک سوال پیدا ہوا، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ اجماع اور اجتہاد اور بدعت یہ سب کام دین میں ایک نئی چیز کے اضافے کا باعث ہیں، تو ایک اسلام میں مقبول ہے دوسری مردود کیوں ہے؟ بدعت اور اجتہاد کا فرق واضح کرتے ہوئے مجتہد کی اہلیت بیان کر دیں۔ پورا دفتری سوال میں سمیٹ دیا نا، کہنے کو تو سوال چھوٹا تھا، سب کچھ بیان ہو۔ اجتہاد پوری کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں جد و جہد یا جد و جہد، تو جہد ہوتا پورا زور لگا، جتنی کو ہمت ہے نا آدمی ساری خرچ کر، تو یہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہاتھوں سے کی جائے تو ہتھیاروں سے جہاد کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا۔ اور اگر علم کے طور پر ہو کہ بات سمجھنے کے لیے اس نے پورا زور لگا لیا، تو یہ اجتہاد ہے۔ کبھی آیتیں اور حدیثیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا اصل معنی کیا، یہ بھی نئی نہیں بات ان کا ہی فہم ہے۔ کبھی ہے کہ کوئی سوال ہی نیا پیدا ہوا، آپ کے زمانے میں وہ شاید تھی نہیں، آپ کو پوچھتا کہ یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو پھر اس کے لیے بھی عالم کو پوری محنت کرنی پڑتی، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا۔ جو کچھ قرآن حدیث میں بیان ہو پہلے وہ سارا ہضم کرتا ہے، اس سے اس کو مزاج شریعت کا پتہ چلتا ہے، دین کا اس بارے میں مزاج یہ ہے، اس شعبے میں دین یہ چاہتا ہے، اس کی روشنی میں پھر آگے سوال حل کرتا جاتا۔ تو وہ مجتہد فاعل ہوگا جو اجتہاد، وہ مجتہد جو وہ محنت کرتا وہ اجتہاد۔ بدعت کیا ہے کہ جو چیزیں حضور کے زمانہ میں بھی تھیں، جو ضرورت اب کہتے ہیں نا یہ اس وقت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی مگر آپ نے نہیں کی۔ ایسی بات ثواب عذاب کی کوئی نکالے نا جس کا موجب سبب موجود تھا اس وقت، جیسے یہ کہتے ہیں مردوں کے لیے ختم پڑھتے، مردے بھی مرتے تھے، ان کو بخشوانے کے لیے کوششیں بھی دین بتاتا تھا، قرآن بھی تھا، یہ کوئی نیا نہیں اترا کہ اجتہاد کرے، میت بھی تھی، اس سے ہمدردی بھی تھی، قرآن بھی تھا، قرآن بھی حضور سب سے بڑھ کر جانتے تھے۔ اس لیے اگر یہ اس بارے میں کام دیتا ہوتا کہ قرآن پڑھ کر بخشو تو رسولہ کرتے۔ اب جو کہا کہ نہیں حضور نے نہیں کیا، میں کہتا ہوں اچھا ہی ہے، تیرے پر اللہ تعالیٰ پھٹکار بھیجے، اچھا تو اس کا مطلب رسول اللہ اس سے بے خبر رہے، کوئی عقل کر، کوئی چیز ہی نئی پیدا ہوئی نا کہ اس وقت تھی نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو کمپیوٹر کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جو ہوائی جہاز میں نماز کا کیا بنے، ایسی باتیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ بدعت نہیں ہوتی، اس کا سبب نیا پیدا ہوا۔ دو باتیں میں نے علم کی بات کیا کہ بدعت والے بول بھی نہیں سکتے، اس چیز کا سبب اگر حضور کے زمانے میں تھا، جو ضرورت اب یہ بیان کرتے نا اس وقت بھی رکاوٹ بھی نہیں تھی، بعض چیزیں تھیں مگر رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکی، وہ بعد میں بھی اگر ہوگی کوئی بات نہیں۔ جیسے تراویح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے کہا فرض ہونے کا ڈر ہے، بعد میں وہ اندیشہ نہ رہا، تو جس کا سبب ہو مانے کوئی نہ ہوگا، پھر بھی نہیں آپ نے کیا وہ کام دین میں جو نیا کر دین میں ثواب بالکل اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ثواب کی بجائے اللہ نے رسول نے ایسے عملوں کو بالکل رد کر کہ دین میں ترمیم کر۔ اب لوگ کہتے ہیں دین تو سارا ہی ہے، اسلام میں ساری چیزیں دین ہی نہیں، فرق کرنا۔ ایک تو ہے کہ دین میں سب شعبوں کے بارے میں رہتے ہیں، خاوند بیوی کے تعلقات، میلارات، تجارت، اس لحاظ سے تو دین سارے کو محیط ہے، سب کو اپنے دائرے میں لیتا۔ مگر ایک اور مفہوم ہے کہ جو ثواب عذاب کے لیے کام کیا جائے کہ اللہ خوش و جنت ملے، وہ دین ہے۔ جو ہم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے کس طرح اگر کھاد ڈالیں فصل زیادہ ہوگی، ہوائی جہاز سے سفر کرے، جو مسلم بھی کرے کافر بھی کرے، فرق کیا ہوگا؟ دینی کام کافر نہیں کرے گا ثواب عذاب ہے، دوسرے کام ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، تو ایسے کام جو ہیں وہ دنیا کہلاتے ہیں۔ یہ حضور نے جب کھجوروں کو پیوند کرنا تھا نا، وہ مدینہ کے کسان جانتے تھے کہ کھجور جو ہے اس میں نار مادہ، اب تو زراعت نے ثابت کر دیا نا کہ ہر فصل میں ہر جڑی بوٹی میں نار مادہ ہے، دنیا کی کوئی شے مذکر مؤنث سے خالی نہیں، تو جانتے تھے کہ یہ کھجور نر ہے، اس پر جب بور آتا وہ توڑ کر نا مادہ کھجور کے اوپر اس طرح بکھیر حمل ہو جاتا، تلقی کہتے تھے، بہت کھجوریں لگ گئی۔ حضور نے دیکھا، آپ نے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، نہ یہ دینی مسئلہ تھا، آپ نے کہا یار کیا کرتے ہو، خود ہی پھل لگے، انہوں نے سمجھا نبی نے کہا نہیں کیا، فصل تباہ، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کہا یار سورا مرا تو بٹا بیٹھ گیا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں جب تمہیں دین کی کوئی بات کہوں تو مجھ سے لے لو، اور دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانو، یہ تم خود ہی بہتر جانے۔ اس میں کلیئر کٹ کیا گیا
اور جو پیچھے پڑے تھے ان کو کہا لا تو آخر نہیں بتا، یہ کوئی دین تو نہیں. تو میں نے اپنے اندازے سے ایک بات کی تھی، اگر نہیں ٹھیک نہیں کی تو چھوڑو اس کو. اس سے پتہ چل گیا کہ دین وہ کام جو ثواب عذاب کے لیے. اور پہچان کیا وہ کافر سے آپ کہنا عیسائی ہندو سے تم ختم پڑھو، اس نے کہا نہیں یار تمہارے دین تو ہوگا، میں نہیں کہہ رہا. جو کام ہم بھی کریں وہ بھی اگر ہم نیک نیتی سے کریں چلو اللہ خوش ہو جائے گا، بری نیت سے کریں گے گناہ بنے وہ الگ ہے. بذات خود وہ نہ نیکی ہے نہ بدی ہے، دنیا کے کام. آپ پلاؤ پکائیں، پھرنی پکائیں، بریانی پکائیں، اس کے لیے کوئی حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کھانے پینے کی چیزیں حلال حرام کا خیال کریں، پکائیں کھائیں جس طرح کی جائے. اگر آپ کہیں کہ یہ کام کرو ثواب ہوگا اللہ کو، پھر دکھانا پڑے کہ ثواب کہاں سے پتہ چلا. یہ تو غیب کی بات ہے کہ اللہ ثواب دے گا. یہ حضور نے بتائی. یہ ہے بدعت میں فرق. جزاک اللہ خیر.